السلام علیکم 6 کلاس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کیا اردو کی کتاب کا سبق محنت کریں گے۔ محنت جو ہے وہ بیٹا نظم ہے ایک، جو کہ علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ اس کے شاعر کا نام ہے علامہ اقبال۔ میں آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ اردو شاعری کی پہچان ہے، ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں محنت۔ تو بیٹا اس کا بند نمبر 1 پڑھتی ہوں میں پہلے۔ بند نمبر 1 ہے، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ، اسی میں ہے عزت خبردار رہنا، بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا۔ یہ 4 لائنیں ہیں بیٹا، آپ نے اسی طریقے سے ایک بند بنانا ہے۔ آپ کو پیپر میں بند کی صورت میں تشریح آنی ہے، شعر کی صورت میں نہیں آتی، یعنی کہ بند آتا ہے۔ اگر شعر بھی آتا ہے تو پھر 2 شعر کی صورت میں آتا ہے، ایک شعر کی طرح نہیں آتا۔ تو یہ 4 لائنوں کا بند ہے۔ آج ہم بند نمبر 1، 2 اور 3 کریں گے۔ آپ نے اسی طرح بند نمبر 1 لکھ لینا ہے، پھر بعد میں لکھنا ہے آپ نے حوالہ بند، ٹھیک ہے؟ یہ لکھا ہوا نا حوالہ بند، اس کے ساتھ لکھنا ہے شاعر کا نام جو کہ علامہ اقبال ہے، اور پھر نظم کا عنوان، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں آپ نے ایسے ہی بند کے ساتھ لکھنی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں بیٹا، بند جو ہے وہ آپ کا 4 لائنوں کا ہوگا، پہلی 2 لائنیں سیدھی اور پھر دوسری 2 لائنیں سیدھی۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس بند کی تشریح میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو وہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ کیسے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان لوگوں کی عزت ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص محنت کرتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اس کو عزت سے دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بیکار رہنا اچھا نہیں ہے، بیکار رہنے سے بہت دکھ سہنا پڑتا ہے۔ تو 6 کلاس اس نظم میں آپ کو محنت کی عظمت کے بارے میں بتایا جائے گا، اور یہی بیان کیا جائے گا کہ کس طریقے سے محنت کرنے سے ہم عزت بھی پاتے ہیں اور ہم خوش و خرم بھی رہتے ہیں اور ہمیں کوئی دکھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تشریح ہے آپ کی بند نمبر 1 کی۔ اس کے بعد بند نمبر 2 کی تشریح کی آتے ہیں۔ بند نمبر 2 جو میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں، اور آپ نے اسی طرح بند نمبر 2 کی تشریح کرتے ہوئے حوالہ شعر لکھنا ہے۔ اسی سے ہے آباد نگری جہاں کی، یہ دنیا میں بنیاد ہے ہر مکان کی، بڑائی بشر کو اسی سے ملی ہے، نکمی جو گزری وہ زندگی کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں شاعر کیا کہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محنت سے ہی یہ دنیا آباد ہے، یعنی محنت سے ہی ہم اس دنیا میں رہ سکتے ہیں، ہم آباد ہو کے رہ سکتے ہیں نا بیٹا، یعنی ہم اچھا خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہماری زندگی تکلیف سے گزرے گی، مصیبت سے گزرے گی۔ تو یہ دنیا آباد ہی محنت سے، جب یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، محنت کر کے انسان نے یہ جو تمام چیزیں ہیں بنائیں، مکان بنائے، محل بنائے، سڑکیں، یہ ساری چیزیں بنائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محنت سے ہی ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر نکمے رہنے کا کیا فائدہ، یعنی کہ نکمے رہنے سے زندگی نہیں گزر سکتی، محنت سے ہی زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ بند نمبر 2 تھا۔ بند نمبر 3 کی طرف آتے ہیں بیٹا۔ بند نمبر 3 میں پڑھ دیتی ہوں آپ کو۔ زمانے میں عزت و حکومت یہی ہے، بڑی سب سے دنیا میں دولت یہی ہے، حقیقت جو محنت کو پہچانتے ہیں اسے کیمیا سے سوا جانتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ کیمیا اور سوا جو ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے سونا چاندی سے بڑھ کر چیزیں ہونا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ محنت سے عزت اور حکومت دونوں حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو عزت حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم محنت زیادہ کرتے ہیں تو ہم ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے، ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں، حکومت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ محنت سب سے بڑی دولت ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ جو لوگ محنت کی حقیقت کو نہیں جانتے، یعنی محنت کرنا نہیں جانتے، جو بیکار رہتے ہیں، وہ کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزارتے، وہ کبھی بھی اچھا نہیں کر سکتے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو محنت کرتے ہیں وہ سونا چاندی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ کیمیا جو ہے اس کا مطلب ہے سونا چاندی سے بڑھ کر حاصل کرنا، مطلب وہ اتنے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں۔
تو شاعر یہاں پہ محنت کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو محنت ہے اس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو، عزت حاصل کر سکتے ہو، حکومت حاصل کر سکتے ہو، دنیا کی ہر دولت حاصل کر سکتے ہو۔ بیٹا محنت کرنے سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ جو لوگ محنت نہیں کرتے، بیکار بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ان کو کچھ حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے، جبکہ جو محنت کرتا ہے وہ خود ہی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ بیٹا 3 بند تھے آپ کی نظم محنت کے۔ اسی طریقے سے آپ نے آگے بھی ہم کریں گے، اور آپ نے اس کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔